داتا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ابو مسلم. توجہ ہے نا میری بات پر؟ اس نے نا ایک درویش کو قید کر دیا بے گناہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ خدائی مدد ہوتی ہے، خدائی مدد. علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت جی، وہ آپ کی تو اتنی سیٹیں نہیں تھی قومی اسمبلی میں، تو آپ نے قادیانیوں کو غیر مسلم کیسے قرار دلوا لیا؟ فرمانے لگے اللہ نے کچھ ہمت دی، توفیق دی. تو کہا کچھ تو بتائیں. کہنے لگے جب میں بڑا پریشان تھا نا، تو میں نے سیرت کی کتاب کھولی تو میرے سامنے نا وہ والا چیپٹر کھل گیا جس میں محبوب کریم بدر میں تشریف لے گئے تھے. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اگر رات مصلی آباد رہے نا، محبوب ساری رات مصلی پہ بیٹھے رہے، اگر رات مصلی آباد رہے تو صبح اللہ بڑی مدد فرماتا ہے. فرماتے ہیں جس رات صبح اسمبلی میں آنا تھا، میں بھی ساری رات مصلی پہ بیٹھا رہا، اللہ سے خلاص بھی مانگتا رہا، توفیق بھی مانگتا رہا. اور جب اسمبلی میں آیا تو بولتا میں تھا، مدد میرا رب میری فرماتا. تو داتا صاحب نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا ابو مسلم، اس نے ایک درویش کو قید کر دیا، بے گناہ ہی قید کر دیا، بے گناہ. بادشاہ بھی اللہ اللہ کرتا تھا. رات کو نا اسے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے. تو حضور فرمانے لگے تو نے رب کے ایک دوست کو قید کر دیا. تو وہ آدھی رات کو اٹھا تہجد سے پہلے، اور بادشاہ نے خود آ کے تالا کھولا جیل کا اور اس درویش کو آزاد کیا. جب وہ جانے لگے، وہ درویش سمجھ وہ بھی ساری بات گئے، جانے لگے تو بادشاہ کہنے لگا میں نے آپ کو آزاد تو کر دیا، تو میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. تو پلٹ کے کہنے لگے جس کے لیے محبوبہ کے سفارشیں کریں وہ پھر دنیا داروں سے سوال کرے گا. اللہ کے محبوب جس کی سفارشیں کریں وہ پھر دنیا داروں سے سوال کرے گا. فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے، عاجزی کے ساتھ چلتے. ان کی طبیعتوں میں بلا کا ٹھہراؤ ہوتا ہے. آج کل لوگ مضطرب رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، الجھے رہتے ہیں. رب کا بندہ مضطرب نہیں ہوتا، اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. اس کی طبیعت کے اندر چلیں مجھے فٹافٹ بات یاد آ گئی. داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ مصر میں قحط پڑ گیا تھا، سب لوگ پریشان تھے. ایک درویش تھیلا لے کے بازار سے سودا لینے آیا بھی بڑا ٹہلتا ٹہلتا، سودا بھی خوش خوش خریدا، واپس بھی نکلا تو ہنستے ہوئے. تو اب سارے لوگ پریشان ہوں تو ایک بندہ ہنسے تو ذرا عجیب لگتا ہے. تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں جب قحط پڑا ہوا ہے؟ سب لوگ پریشان ہیں اور تو اتنا ٹہلتا مچلتا آ رہا ہے جا رہا ہے. تو وہ کہنے لگا تم پریشان ہوں گے، جس آقا کا میں غلام ہوں نا، اس نے اپنے بھڑولے گندم کے ٹائم سے بھر لیے تھے. ہمارے گھر کے اندر سارا کچھ موجود ہے، لہذا ہمیں فکر کوئی نہیں. داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں یہ جو کہا نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے بندوں کو غم اور خوف کوئی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے انہیں پتہ ہے رب کے خزانے بھرے ہوئے، مالک کے بھرے ہوئے خزانے ہیں. وہ جب چاہے گا اپنے بندوں کے لیے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب دے گا بے حساب عطا کر دے گا، وہاں سے دے گا گمان بھی نہیں ہوگا. رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. ان کا دن اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ الجھتے نہیں، جاہلوں سے بحثیں نہیں کرتے، بلکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
اگر جاہل ان سے بحث کریں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. ان کا دن یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں عاجزی ہے. میں اور آپ بے چینیاں، بے قراریاں، جلد بازیاں، الجھے ہوئے، بار بار صبح کچھ سوچتے ہیں، دوپہر پروگرام اور بنا لیتے ہیں، شام کو ارادہ پھر بدل جاتا ہے. رب کے بندے یقین کامل والے، ان کے عقیدے پختہ، نظریات پر پورے طور پر قائم. دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو نا مطمئن کرتی ہیں. ایک، اگر اس کے پاس جائز پیسہ ہو اور وسیع ہو تو بندہ مطمئن رہتا ہے، اور دوسرا، اگر اس کے پاس علم ہو تو علم بندے میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے. اللہ کے بندوں میں آپ کو پتہ ہے یہ جو اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر لوگ اللہ والے ہو جاتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یقین والوں کے پاس بیٹھتے تھے تو انہیں یقین نصیب ہوتا تھا. ہاں ہم بیٹھتے بے یقین. وہ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آ گیا تو اس نے آ کے کہا حضور لوگ تنگ بڑا کرتے ہیں، رشتہ دار بھی، دوست بھی، یہ سارے کہتے ہیں آج کل اپنے مشائخ سے، تو کوئی نسخہ بتائیں. تو حضرت خواجہ صاحب فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، محبت کرنی شروع کر دے. تو اس نے بھی وہی کہا جو آپ صاحب اور میں کہتے ہیں نا. اس نے کہا جی میں تو بڑی کرتا ہوں، پر سامنے والے اس کا جواب ٹھیک. تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ مسکرائے. اللہ والوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ اپنی رائے بار بار بدلتے. بولیے رائے بار بار بدلتے. جو کہہ دیا سو کہہ دیا. کہا میں محبت کرتا ہوں پر وہ پھر بھی مجھے تنگ کرتے ہیں. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے پتر نسخہ یہی ہے، کرنا پیار ہی ہے. اگر ایک دو خوراک سے فرق نہ پڑا تو خوراکیں بڑھا دینا، محبت میں اضافہ کر دینا، عقیدت میں اضافہ. آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آئے. آپ جہاں ہو نا پھر وہاں تھوڑا سا بے یقین باتیں کرتے ہیں لوگ، کمزور باتیں کرتے ہیں، ٹھہراؤ نہیں، بردباری نہیں، حلم نہیں. رب کے بندوں میں بلا کی بردباری. ہمارے ہاں جو جس کی نئی بات سنتے ہیں ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جس نے نئی کہانی چھیڑ دی ہم بھی اس کے، جن نے لایا گلی اودنا لی چلی. او بھائی تو تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کر، تیرا اپنا ایک نظریہ ہے، تیرا اپنا ایک مزاج ہے. وہ جی فلانے نے نئی تحقیق کی ہے، حضرت مجدد الفسانی کے بعد نئی تحقیق کی ضرورت نہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی کے بعد نئی تحقیق کی ضرورت نہیں. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات. وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. میں علم پڑھنے کی ممانت نہیں کر رہا، میں تحقیق کی میں کہتا ہوں عقائد کے باب میں جو انہوں نے لکھ دیا ہے وہ کافی اور شافی ہے ہمارے لیے. تحقیق کے نام پر تخریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ کہیں کھڑے ہوں، آپ میں بردباری ہو، آپ میں حلم ہو، آپ میں تقوی ہو، آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی ہو. آپ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، دست آتے ہیں. حضور نے فرمایا شہد پلاؤ. شہد پلایا، پھر آ گیا کہا یا رسول اللہ بیماری تو کچھ بڑھ گئی ہے. حضور نے فرمایا شہد پلاؤ. وہ ڈاکٹر ہیں جو دوائیاں بدلا کرتے ہیں، وہ حکیم ہے جو دوائیاں بدلا کرتے ہیں. یہ میرے رسول پاک کا دروازہ ہے. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور ایک درویش نے کہا تھا بھئی
اسی سادے بندے ہاں، سانو تے اتنا پتہ ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ یا رسول اللہ دست بڑھ گئے، فرمایا شہد پلا، پھر آ گیا تیسری دفعہ حضور دست بڑھ گئے، حضور نے فرمایا شہد پلا، انہوں نے پھر کہا حضور وہ تو اس کے تو پیچس بڑھ گئے، تو کریم محبوب فرمانے لگے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا رسول سچ کہتا ہے، جا جا کے اسے شہد پلا، وہ کہتا ہے شہد ہی پلایا تو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ آپ میں بردباری ہو، آپ میں ٹھہراؤ۔ میرے عزیز بڑی جلدی پریشان نہیں ہونا۔ اچھا ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ جو لوگ بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں نا، ان کی پھر سنتا بھی کوئی نہیں، الجھتے زیادہ ہیں نا۔ آپ زیادہ بولتے ہیں تو لفظوں کی حرمت ختم ہو جاتی ہے، جملوں کا۔ آپ ہر وقت باتیں کریں گے، میری طرف دیکھیں بھائی جان، جب آپ بہت باتیں کریں گے تو آپ کے لفظوں کی حرمت قائم۔ ایک بزرگ میرے پاس آئے ایک دفعہ، کہنے لگے میں بڑا سمجھانا، رولا بھی بڑا پانا، پر اے بال گل نہیں سنتے، پتر تے نو تے بالکل نہیں سنتے۔ تو میں نے کہا چھوٹا آدمی ہوں، ایک نسخہ دوں؟ کہنے لگے دے دے۔ میں نے کہا آج آپ نے گھر جانا ہے تو شور نہیں کرنا، آپ نے صرف سلام لینی ہے، چپ کر کے اپنے کمرے میں چلے جانا ہے۔ کہنے لگے پیر صاحب وہ بڑے ڈاڈے جے، اور میں نے کہا آپ جا کے دیکھیں تو صحیح، ایک دفعہ آپ غور تو کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ کیا بنتا ہے کچھ۔ میں نے کہا ایک دفعہ نسخے پہ عمل کر لے، نہ فرق پڑا تو آئندہ نہ کیجئے گا۔ وہ کہتے میں چلا گیا، بزرگ فرماتے ہیں گھر جا کے میں نے السلام علیکم کہا اور میں چپ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ جو بہو بڑی آوازیں دینے پہ نہیں نہ سنتی تھی، وہ سیدھی میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی ابا جی خیر ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہنے لگی وہ آپ کو تانوں پوٹے والیاں سیویاں نہ پکا دیا، تھوڑا نرم غذا۔ میں کہا نہیں کوئی شے، تھوڑی دیر ہوئی تو گھر والی بھی آ گئی، بیٹیاں بھی آ گئیں، سارے خیر ہے۔ کہتے میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ یہ جو حضور نے فرمایا ہے نا چپ کر گیا وہ نجات پا گیا۔ تو شور کرتا ہے، تو زیادہ بولتا ہے، تو زیادہ دعوے کرتا ہے، تو کہتا ہے میں نے جیت کے سونا ہے، فقیر جیتا نہیں کرتے۔ اوے جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، تو کدے ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ تو کیا میں نے ہار جانا ہے، میں نے ہارنا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اگر بیٹا بات سنتے، اگر کبھی جاہل آ کے بحث کرے بھی تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے عقل کی زکوٰۃ پتہ کیا ہے؟ جاہلوں سے گزارا کرنا۔ تیرے عقل مند ہونے کا پتہ ہی جب چلتا ہے جب تیرا پالا جاہلوں سے پڑتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اکثر علمی موضوعات پر گفتگو ہوئی، فرماتے ہیں جب بات ہوئی نا علماء سے تو کبھی وہ عالم جیت گئے، کبھی میری بات کی فوقیت ہو گئی، کبھی ان کی بات میں نے مان لی، کبھی انہوں نے میری مان لی۔ جب علماء سے بحث ہوئی تو کبھی میرا موقف غالب آیا، کبھی ان کا۔ لیکن فرماتے ہیں جب بھی میری کسی جاہل سے بات ہوئی ہے، جاہل ہی جیتا ہے۔ جاہلوں سے بندہ جیت سکتا نہیں۔ اب یہاں میاں صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، درویش لوگ بیٹھے ہیں، میں چھوٹا آدمی بات کروں گا بھی تو ذرا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کرنی بھی پڑے گی، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ میری ایک رائے ہے، آپ اختلاف کرنا ہوا تو کر لیجئے گا، نہ بات ماننی ہوئی تو نہ مانیے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں نہ زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ تسی ناراض ہو گئے اور میں نے پتا تھی تسا ہو جانا ہے، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا معاف کر دینا۔ میری رائے یہ ہے، اور میں نے کہا تھا اختلاف بھی کر لینا، بے شک نہ ماننا،
پر رائے تو دے سکتے ہیں نا ہم. رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی تسی نہیں بولنا، میں نے پتا ہے، لیکن چلے میں تو بول رہا ہوں نا. کیوں میاں صاحب کی غلطی زیادہ ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل آدھی ہے، تیری تو پوری ہے نا. تو جھگڑا تو نے ختم کرنا تھا، درگزر تو نے پیدا کرنا تھا. میں نا گھر میں روٹی کھا رہا تھا، کہیں سفر سے آیا، دور سے تھکا ماندہ، تو مدرسے کا ایک بچہ روتا ہوا آ گیا. تو گھر والے کہنے لگے پتہ نہیں کسی استاد نے کو تھپڑ مار دیا ہے، پہلے بچے کی سن لے، زیادہ ہی رو رہا ہے. تو میں نے بچے کو بلایا تو اس کا وجود کانپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا. میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ایسے تھر تھر. میں کیا پتر کی ہویا ہے؟ کہنے لگا پھر صاحب میں نے گھر فون کیا تھا، میری امی اور ابو پھر لڑ رہے ہیں. کہنے لگا حضرت صاحب جب وہ لڑتے ہیں نا تو ہم چار پائیوں کے نیچے، ماں باپ جب لڑائی کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے لگا. او یارو یہ نفسیاتی ڈپریشن کون ڈال رہا ہے؟ میں اور آپ اپنے بچوں پہ ڈال رہے ہیں. میاں بیوی بحث کرتے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے طلاق ہوتی ہے معاذ اللہ. بحث جیت گئی اور رشتہ ہار گیا. ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگ گئے. وہ کہتا ہے میں نے جیتنا. آنا میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے نبی پاک جب تک گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے. حضور تو پیار کرتے تھے لیکن ہم جیتنا چاہتے ہیں. او میرے بھائی اگر کبھی کوئی الجھنا بھی چاہے، ہاں عقیدے کی کبھی بات ہوگی تے پھر اٹ سٹ تے پکڑا کوار کندل ازی اور بھی بوٹیاں جاننے آ. اگر بات عقیدے کی ہوگی پھر ہم چٹان ہیں، لیکن اگر ذات کی بات ہے پھر میرے بھائی درگزر، پھر پیار، پھر اتنی. آج کل پیروں کو ایک اور بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، سنگیوں کے آپس میں اختلاف بھی بڑے ہوتے ہیں. یہ بھی بڑی مصیبت ہے. اللہ اللہ سکھانے کے ساتھ ساتھ ہر چوتھے دن صلح بھی کرانی پڑتی ہے. یہ اسے بڑا مسئلہ ہے. او خدا کے بندو کہیں تو اپنے دل میں درگزر پیدا کرو، کہیں تو معافی. آتے ہیں لوگ جو الجھانا چاہتے ہیں، آتے ہیں، ہر ایک سے الجھا نہیں جاتا. وہ ملا رومی کہتے ہیں گدے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی. گھوڑا کہنے لگا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہنے لگا کالا. کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی، فیصلہ شیر کے پاس چلا گیا. شیر نے کہا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے، رنگ نیلا ہے، پر گھوڑے کو عمر قید کی سزا ہوتی ہے. اس نے کہا جناب بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے. اس نے کہا سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے. تجھے سمجھ نہیں آئی، گدھا ہے. تیری عقل کا ماتم نہ کرے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. آپ جاہلوں سے بحثیں کرتے، آپ ایسے لوگوں سے. ہمارے قبلہ ایک دفعہ فرمانے لگے کچھ بندے ہمیں آ کے کہتے ہیں حضور نہیں دیتے، کہتے ہیں وہ ہمیں منوا پتہ کیوں نہیں سکتے. اس لیے نہیں منوا سکتے کہ ہمیں تو نبی پاک نے دیا ہے نا. تو جسے دیا ہو کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. میرے عزیز جاہلوں سے بحث. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے اور فقیر بھی تھے. اتنے بڑے درویش تھے جناب عمر بن عبدالعزیز کہ ایک شخص کو حضور نے خواب میں مل کے کہا اسے کہے درود شریف جتنا پڑھتا ہے اتنا ہی روز پڑھا کرے، کم نہ کرے، ہمیں اس کا پڑھنا بڑا پسند آتا ہے. اتنے مقبول تھے حضور کی بارگاہ.
حضرت عمر بن عبد العزیز اور وقت کے حکمران بھی سڑک پہ چل رہے تھے. میں نا ان دوستوں سے بھی میں نے کہا کہ یار استقبال سے کبھی ہمیں بچا لو نا. استقبال تو وزیروں کے ہوتے ہیں، فقیروں کے تھوڑی ہوتے ہیں. ہاں سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو، اے نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا آدم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے پھر واصف ہو. سے ثبوت نہ پوچھو میں، فقیر درویش سادے لوگ. یہ تو مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے. میرے عزیز حضرت عمر بن عبد العزیز فقیر بھی ہیں، درویش بھی ہیں، بادشاہ بھی، لکڑی کے جوتے کھڑاؤں پہنے ہوئے فقیر بندے تھے. تو اللہ 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 کرتے اسی کسی تے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساٹا دردی. وہ چپ کر کے نا اپنے کیف میں جا رہے تھے. رات کا وقت تھا، ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے. تو حضرت